اور دوسری چیز کیا ہے؟ آنسو کا قطرہ. یہ روایت کا جملہ کہ جس دعا کے ساتھ آنسوؤں کا قطرہ شامل ہو جائے گویا اس دعا کو پر لگ جاتے ہیں، وہ چلتی نہیں ہے، وہ اڑ کے بارگاہ الہی میں پہنچ جاتی. معصوم کا جملہ کہ اگر مکھی کے پر کے برابر ایک آنسو تمہاری آنکھ سے نکل آئے جب تم دعا مانگ رہے سمجھ لو کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے. اور اگر آپ دونوں چیزیں اس میں شامل کر دیں، یعنی آنسو کا قطرہ بھی شامل کر دیں اور صدقہ بھی شامل کر دیں، اس دعا کی تیز رفتاری اللہ کی پناہ. گولی اپنے ہدف میں بعد میں پہنچے گی، تیر اپنے نشانے پہ بعد میں پہنچے گا، آپ کی دعا اللہ کے یہاں اس سے پہلے پہنچ چکی ہوگی. اور اسی موقع پر یہ بھی یاد دلا دیا جائے معصوم کس طرح دعا مانگتے. اللہ کی بارگاہ میں معصوم کا اسٹیٹس، اللہ کی بارگاہ میں معصوم کا ایک مقام. جیسا کہ میں نے کہا ہمیں تو غلاموں سے بھی زیادہ ہمبل ہو کے دعا مانگنا، لیکن معصوم کا تو ایک مقام ہے. معصوم تو ایک درجہ رکھتے ہیں، وہ ذرا بے تکلفی سے دعا مانگ سکتے ہیں. اور دعاؤں کو چھوڑے عرفات کی دعا لکھا ہے بشر و بشیر غالب کے دو بیٹوں کہ 9 ذی الحج کو حج کے دن جب امام حسین علیہ السلام دعا مانگنے کے لیے اپنے خیمے سے نکل کے آئے، ایک مرتبہ قبلہ رخ ہوئے، آسمان کو دیکھا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک جھڑی سی مسلسل تار سا بن گیا، ایک کے بعد دوسرا آنسو زار و قطار رو رہے ہیں کہ جس طریقے سے پانی بہا کرتا ہے بارش کے درمیان. ہم سے کہا جا رہا کہ مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو اگر تمہاری دعا میں مل جائے تو کیا کہنا. معصوم زار و قطار رو رہے اور اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اس طرح بلند کیا جس طرح وہ فقیر کہ جسے کہیں سے کھانا ملنے کی امید ہو تو وہ اپنے ہاتھ کو پھیلا کے کھڑا ہو جاتا، اس طرح سے کہ دور سے اگر کوئی حسین کو دیکھے تو ایسا لگے جیسے ایک غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں پہنچا ہوا اور فقیر کسی سے سوال طعام کر رہا. یہ طعام کا لفظ روایت کا ٹکڑا، فقیر کسی سے کھانا مانگ رہا، اس طرح سے ہاتھ پھیلا کے کھڑے. کون؟ وہ کہ جو اگر خدا کے یہاں ذرا بے تکلفی سے کھڑے ہو تو سجدہ بھی ہے، یہ ان کی شان بھی ہے. ہماری تو ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر شب قدر میں ہمارے یہاں اعمال کس طرح ہوتے ہیں. ذرا سی کوئی لمبی دعا ہو گئی، ورق پلٹ پلٹ کے آدمی دیکھتا ہے کتنے پیجز رہ گئے ہیں، کتنی دیر میں ختم ہونے والی. دوران دعا بھی اور دعا کے بعد بھی لگتا ہی نہیں ہے کہ اس کی توجہ اس جانب ہے اور دعا ختم ہوئی. ہنسی مذاق گپ شپ غیبت برائیاں توہین، جبکہ بار بار کہا جا رہا کہ آج تو تمہیں ایک طرف صدقہ دینا، یہ صدقے کا موضوع مکمل ہو جائے. کتنے مومن ایسے جو شب قدر کے درمیان صدقہ دے دیا کرتے ہیں اور صدقہ بھی اس طرح کہ غریب کے ہاتھ میں پہنچ جائے، آپ کو مل جائیں گے اپنے اطراف کے اندر. تو یہ ایک بہت ہی اہم عبادت، اسے آپ معمولی نہ سمجھ، کچھ بھی نہیں ہے. آپ 1 روپے کا نوٹ ہی صدقے کی نیت سے نکال کے پہنچا دیں، مگر اتنی تاکید آئی ہے صدقے کی. اور دوسری اور آج کی آخری بات جس سے پھر ہمارے مصائب کا ربط مل رہا وہ یہی جو ابھی آپ نے سنا آخری جملہ کہ جس رات کو دعائیں مانگنے سے پہلے اپنے گناہ معاف کرانا. کیونکہ دعا کی قبولیت میں ایک بڑی رکاوٹ ایک تو یہی ہے کہ ہمیں اپنی دعا تیزی سے آگے بڑھانا، مگر اس میں بھی اگر کوئی رکاوٹ بیچ میں آ گئی، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا. خدا بندہ دعائے کمیل کے شروع میں میرا مولا کہہ رہا، دعا بعد میں مانگ رہے ہیں، کہہ رہے خدا بندہ پہلے وہ گناہ تو معاف کر دے جو دعا کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. دعا مانگنے جا رہے ہیں اور راستے میں رکاوٹ کھڑی ہوئی، وہ دعا آگے کہاں جائے گی؟ پہلے اسے تو ہٹائیے، پہلے اسے تو دور کیجئے تو دعا پھر آگے بڑھے گی. تو یہ ایک اصول ہے کہ ہر دعا سے پہلے استغفار لازم. آج کی رات استغفار آپ کو ضرور کرنا، خصوصاً مفاتی میں جو مناجات 15 15 مناجاتیں، اس کے علاوہ صحیفہ کاملہ میں جو دعائے توبہ، آج توبہ ضرور کرنا. اور یہی وہ منزل جہاں پہ خدا ایک سوال کرتا. اس سے زیادہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ انشاءاللہ شب 29 پوری روایت آئے گی. جب بھی کوئی شخص خدا سے سوال کرتا اور یہ کہتا ہے کہ پروردگار پہلے میری فلاں فلاں حاجت قبول فرما، خدا کہتا ہے پہلے تو نے توبہ کی ہے یا توبہ نہیں کی؟ وہ کہتا ہے میں نے توبہ کی. اس کو خدا توبہ نہیں مانتا. خدا کہتا ایک شرط پر میں تیری توبہ قبول کروں گا، تو نے میری خلاف ورزی کی ہے اور مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. جنہوں نے تجھ پر ظلم کیا کیا تو نے ان کا گناہ اور ان کا قصور معاف کیا؟ جس نے تمہارے خلاف کوئی قدم اٹھایا کسی کا قصور تم نے معاف کیا؟ یہ کیسی توبہ کہ جو تمہارے خلاف کوئی کام کرے تم کو میں اسے معاف کرنے کو تیار نہیں، اور خود کہو خدا بندہ تو مجھے معاف کر دے. ارے کیوں خدا تمہیں معاف کرے؟ اگر تم خدا سے یہ کہہ رہے کہ فلاں گناہ ہو گیا معاف کر دے، خدا پلٹ کے یہ سوال کرتا
اپنی غلطی کی معافی مانگنے آئے تو دوسرے کی غلطی کو پہلے معاف کرو اور پھر میرے پاس آؤ تو میں تمہاری توبہ قبول کیا کروں گا۔ ایک چین بن گئی کہ اور کچھ نہ صحیح تو ہر شب دعا اور خصوصاً شب قدر یاد کریں کہ زندگی میں کس نے آپ کو کبھی کوئی نقصان پہنچایا، اور اس میں نااہل کو چھوڑ کر کم سے کم کسی ایک گناہگار کو سچے دل سے، ورنہ اصول تو یہ کہ سب کو معاف کر دیا کرے، پھر خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کریں تو دیکھیے کہ خدا کتنے جلدی آپ کی توبہ کو قبول کر رہا ہے، اور جب توبہ قبول ہو رہی ہے تو باقی ساری دعائیں کتنے جلدی قبول ہو رہی ہیں۔ ان اصولوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کو اس شب قدر کے مہینے، اس شب قدر کی اس شب کی فضیلت کو حاصل کرنا، اور یہ جو اصول میں نے ابھی متفرق بتائے، یہ سارے کے سارے اصول دعا کے اصول بن کے اس روایت میں آ جاتے ہیں کہ ہم اور آپ اپنے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں اور مومنین کرام کے لیے۔ ایک وہ وقت آیا تھا کہ کسی مومنہ کی خواہش یہ ہوئی تھی کہ حسین کی یتیمہ سکینہ اس کے لیے دعا کرے۔ دیکھیے طریقہ دعا، یہ آخری پوائنٹ، اپنے لیے دعا بعد میں کرنا، دوسرے کے لیے پہلے۔ جو آخری اصول کہا، اپنے گناہ معاف کرانا ہے تو پہلے اس کی خطا کو معاف کرو جس نے تمہیں نقصان پہنچایا، اپنے لیے کوئی حاجت قبول کروانا ہے پہلے دوسرے کی وہ حاجت پیش کرو پھر اپنی حاجت پیش کرو۔ سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ پہنچ چکا، اور ایک مرتبہ ابن زیاد کا حکم آ گیا ابھی دربار کی سجاوٹ میں کچھ دیر ہے، یہ سیدانیاں جہاں بھی ہیں ان کو وہیں روک دیا جائے، اور اچھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نبی زادیوں اور امام زادیوں کو دیکھنے کا موقع ملے گا۔ ساری بیویاں بلویام میں بھرے بازار میں سر چکائے بیٹھی، اور کوفے کی عورتوں کے لیے حکم ہے ابن زیاد کا کہ سب مکانات کی چھتوں پہ آ کے بیٹھ جائیں۔ ان میں سے بہت سو کو پتا بھی نہیں کہ یہ کون سا قافلہ۔ اتفاق سے زینب کبریٰ اپنی یتیم بھتیجی سکینہ کو لے کے جس سواری پر بیٹھی تھی وہ ایک مومنہ ام حبیبہ کے مکان کے سامنے جا کے روکی۔ پرانے زمانے کے مکان بہت اونچے تو نہیں ہوتے تھے، ام حبیبہ کو نہیں پتا کہ یہ کون قافلہ، اس نے صرف اتنا دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی جس کے کانوں سے خون جاری ہے، جس کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان نظر آ رہے ہیں، اور وہ بچی ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہتی ہے پھوپھی اماں کیا یہاں بھی مجھے کوئی پانی نہیں دے سکتا؟ دیکھیے تو میرے ہونٹ نیلے پڑ چکے ہیں، زبان سوکھ چکی۔ زینب تو اب تسلی بھی نہیں دے سکتی، جب تک عباس زندہ تھے زینب بچوں کو تسلی دے دیا کرتی، عباس کے بعد اب زینب کس سہارے پہ تسلی دے؟ مگر بہرحال وہ ایک مومنہ ام حبیبہ، اس کے بھی بچے تھے، بے اختیار اسے رحم آیا، دوڑ کے گئی، ایک کوزے میں پانی لے کے آئی، سکینہ کے حوالے یہ پانی پیا، لے بچی پانی پی لے، اپنی پیاس بجھا لے، اور دیکھ پانی پینے کے بعد میرے حق میں 2 دعائیں ضرور کرنا، کیونکہ میں نے سنا خدا تم جیسے یتیموں اور قیدیوں کی دعا کو بہت جلد قبول کیا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ پانی پی لے پھر میرے لیے دعا کر۔ مگر سکینہ ٹھیک ہے، بچی ہے، چھوٹی ہے، کم سن ہے، بہت کم عمر ہے، مگر ہے تو مشکل کشا کی پوتی، ہے تو حیدر کرار کی پوتی، پانی بھی پینے سے انکار کر دیا۔ اے مومنہ پہلے اپنی دعائیں بتا، سکینہ پہلے تیرا مسئلہ حل کرے گی، اس کے بعد اپنی پیاس بجھائے گی۔ کہا میری پہلی دعا تو یہ ہے خدا میرے بچوں کو تیری طرح سے یتیم و قیدی نہ بتائے۔ ہائے ننھی سکینہ، خدا معلوم کس طرح یہ دعا مانگی ہوگی، شاید ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ہو پروردگارہ تجھے میرے بوڑھے بابا کے کٹے سر کا واسطہ، جس طرح سکینہ یتیم و اسیر ہوئی ہے یہ مومنہ کے بچے اس سے محفوظ رہیں۔ اور ہاں اتنا بتا دے تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا بہت دن ہو گئے ہیں مدینے جانے کا موقع نہیں ملا، یہ دعا کر دے خدا مرنے سے پہلے ایک بار مدینے کی زیارت کا موقع دے دے۔ سکینہ تو دعا کرنے لگی، زینب نے دشمنوں کے بیچ میں اپنے شہر کا نام سنا، چونک کے سر اٹھایا، کہا اے ضعیفہ مدینے کی دعا کیوں مانگ رہی ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا، ارے مدینہ میرے آقا علی کا شہر ہے، میری شہزادی فاطمہ کا وطن ہے۔ زینب نے کہا مگر علی شہید ہو چکے، فاطمہ وفات پا چکی۔ وہ مومنہ کہتی ہے تو کیا ہوا؟ علی کا بیٹا میرا آقا حسین تو ہے، فاطمہ کی بیٹی میری شہزادی زینب تو ہے۔ اپنا نام سنا، چونک کے پوچھا زینب، کیا تو زینب کو جانتی ہے؟ کیا تو زینب کو پہچانتی ہے؟ بڑے فخر کے ساتھ کہا کیسی باتیں کرتی ہو، ارے پہلے تو ہر سال مدینے جاتی تھی، اپنی شہزادی کی زیارت کر کے آتی تھی، بھلا میں اور زینب کو نہ پہچانوں؟ بس اتنا سننا تھا۔
زینب نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نامحرم اس وقت متوجہ نہ تھا، چہرے پر سے بالوں کو ذرا سا ہٹایا، اے ام حبیبہ غور سے دیکھ کے پہچان لے، فاطمہ کی بیٹی زینب میں ہی ہوں جو تیرے شہر میں قیدی بن کے آ گئی۔ زینب کو دیکھنا تھا۔ ام حبیبہ نے فریاد کی، شہزادی ارے آپ کی چادر کہاں گئی؟ میرا آقا عباس کہاں گیا کہ آپ کی چادر چھن گئی؟ بس زینب نے اشارہ کیا، سوال نہ کر، ان نوکھائے نیزہ پہ دیکھ لے، ہمارے بھرے گھر کے کٹے سار، وہ حسین کا سار، وہ اکبر کا سار اور وہ عباس کا سار۔